السلام علیکم پیاری بہنوں، آج ہم ماہ رمضان کی فضیلت کے متعلق بات کرنے جا رہے ہیں۔ پیاری پیاری اسلامی بہنوں، ویڈیو کا آغاز کرنے سے قبل آپ سے ایک التماس کرنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل طالب ہدایت کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ چاہیں تو ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل کے بٹن کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ فیچر میں آپ کو اپلوڈ ہونے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن حاصل ہو سکے۔ پیاری پیاری اسلامی بہنوں، خدائے رحمان عز و جل کا کروڑ احسان کہ اس نے ہمیں ماہ رمضان جیسی عظیم الشان نعمت سے سرفراز فرمایا۔ ماہ رمضان کے فیضان کے کیا کہنے، اس کی تو ہر گھڑی رحمت بھری ہے۔ اس مہینے میں اجر و ثواب بہت ہی بڑھ جاتا ہے۔ نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا کر دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ! بلکہ اس مہینے میں تو روزے دار کا سونا بھی عبادت میں شمار کیا جاتا ہے۔ عرش اٹھانے والے فرشتے روزے داروں کی دعا پر آمین کہتے ہیں۔ اور ایک اور حدیث سے پاک کے مطابق رمضان کے روزے دار کے لیے دریا کی مچھلیاں افطار تک دعائے مغفرت کرتی رہتی ہیں۔ سبحان اللہ! سونے کے دروازے والا محل حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مکی مدنی سلطان رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، جب ماہ رمضان کی پہلی شب آتی ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور آخر رات تک بند نہیں ہوتے۔ جو کوئی بندہ اس ماہ رمضان کی کسی بھی رات میں نماز پڑھتا ہے تو اللہ عز و جل اس کے ہر سجدہ کے عوض یعنی بدلہ میں اس کے لیے 1500 نیکیاں لکھتا ہے اور اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا گھر بناتا ہے جس میں 60,000 دروازے ہوں گے اور ہر دروازے کے پٹ سونے کے بنے ہوں گے جن میں یاقوت سرخ جڑے ہوں گے۔ بس جو کوئی رمضان کا پہلا روزہ رکھتا ہے تو اللہ عز و جل مہینے کے آخر دن تک اس گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ عز و جل! اور اس کے لیے صبح سے شام تک 70,000 فرشتے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ رات اور دن میں جب بھی وہ سجدہ کرتا ہے تو اس کے ہر سجدہ کے عوض اسے جنت میں ایک ایسا درخت عطا کیا جاتا ہے کہ اس کے سائے میں گھڑ سوار 500 برس تک چلتا رہے۔ سبحان اللہ! میٹھی میٹھی اسلامی بہنوں، خدائے حنان و منان عز و جل کا کس قدر عظیم الشان ہم پر احسان ہے کہ اس نے رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ایسا ماہ رمضان عطا فرمایا کہ اس ماہ مکرم میں جنت کے تمام دروازے کھل جاتے ہیں، نیکیوں کا اجر خوب بڑھ جاتا ہے۔ بیان کردہ حدیث کے مطابق رمضان المبارک کی راتوں میں نماز ادا کرنے والے کو ہر ایک سجدہ کے بدلے میں 1500 نیکیاں عطا کی جاتی ہیں۔ جنت کا عظیم الشان محل مزید برآں اس حدیث مبارک میں روزہ دار کے لیے یہ بشارت عظمیٰ بھی موجود ہے کہ صبح تا شام 70,000 فرشتے ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ 5 خصوصی کرم۔ حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رحمت عالمین سلطان دو جہاں شہنشاہ کون و مقام حبیب رحمان عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، میری امت کو ماہ رمضان میں 5 چیزیں ایسی عطا کی گئیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی علیہ السلام کو نہ ملیں۔ نمبر 1، جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ عز و جل ان کی طرف رحمت کی نظر فرماتا ہے اور جس کی طرف اللہ عز و جل نظر رحمت فرمائے اسے کبھی بھی عذاب نہ دے گا۔ سبحان اللہ! نمبر 2، شام کے وقت ان کے منہ کی بو جو بھوک کی وجہ سے ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی بہتر ہے۔ سبحان اللہ! نمبر 3، فرشتے ہر رات اور دن ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔
سبحان اللہ۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ جنت کو حکم فرماتا ہے میرے نیک بندوں کے لیے مزین یعنی آراستہ ہو جا، ان قریب وہ دنیا کی مشقت سے میرے گھر میں راحت پائیں گے۔ نمبر 5، جب ماہ رمضان کی آخری رات آتی ہے تو اللہ عز و جل سب کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ قوم میں سے ایک شخص نے کھڑے ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، کیا یہ لیلۃ القدر ہے؟ ارشاد فرمایا، نہیں۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ مزدور جب اپنے کاموں سے فارغ ہو جاتے ہیں تو انہیں اجرت دی جاتی ہے؟ سبحان اللہ۔ صغیرہ کبیرہ گناہوں کا کفارہ۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حضور پرنور شافع یوم النشور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان پرسرور ہے، 5 نمازیں اور جمعہ اگلے جمعہ تک اور ماہ رمضان اگلے ماہ رمضان تک گناہوں کا کفارہ ہے، جب تک کہ کبیرہ گناہوں سے بچا جائے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ عز و جل۔ رمضان المبارک میں رحمتوں کی چھما چھم بارشیں۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہر شب 60,000 کی بخشش۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ شہنشاہ ذیشان مکی مدنی سلطان رحمت عالمیان محبوب رحمان عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، رمضان شریف کی ہر شب آسمانوں صبح صادق تک ایک منادی یہ ندا کرتا ہے، اے اچھائی مانگنے والے مکمل کر، یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرف آگے بڑھ اور خوش ہو جا، اور اے شریر شر سے باز آ اور عبرت حاصل کر۔ ہے کوئی مغفرت کا طالب کہ اس کی طلب پوری کی جائے؟ ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ اس کی توبہ قبول کی جائے؟ ہے کوئی دعا مانگنے والا کہ اس کی دعا قبول کی جائے؟ ہے کوئی سائل کہ اس کا سوال پورا کیا جائے؟ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کی ہر شب میں افطار کے وقت 60,000 گناہگاروں کو دوزخ سے آزاد فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اور عید کے دن سارے مہینے کے برابر گناہگاروں کی بخشش کی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ پیاری پیاری بہنوں، رمضان المبارک کی جلوہ گری تو کیا ہوتی ہے، ہم غریبوں کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور خوب مغفرت کے پروانے تقسیم ہوتے ہیں۔ کاش ہم گناہگاروں کو بطفیل ماہ رمضان سرور کون و مقام مکی مدنی سلطان اور رحمت عالمیان محبوب رحمان عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے رحمت بھرے ہاتھوں سے جہنم سے رہائی کا پروانہ مل جائے۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ تعالیٰ کی عنایتوں، رحمتوں اور بخششوں کا تذکرہ کرتے ہوئے ایک موقع پر سرکار نامدار، مدینے کے تاجدار، رسولوں کے سالار، نبیوں کے سردار، بإذن پروردگار دو عالم کے مالک و مختار، شہنشاہ ابرار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کی طرف نظر فرمائے تو اسے کبھی بھی عذاب نہ دے گا، اور ہر روز 10 لاکھ گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے، اور جب 29ویں رات ہوتی ہے تو مہینے بھر میں جتنے آزاد کیے ان کے مجموعہ کے برابر اس ایک رات میں آزاد فرماتا ہے۔ پھر جب عید الفطر کی رات آتی ہے، ملائکہ خوشی کرتے ہیں اور اللہ عز و جل اپنے نور کی خاص تجلی فرماتا ہے اور فرشتوں سے فرماتا ہے، اے گروہ ملائکہ، اس مزدور کا کیا بدلہ ہے جس نے کام پورا کر لیا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، اس کو پورا اجر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں تمہیں گواہ کرتا ہوں کہ میں نے ان سب کو بخش دیا۔
حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ محبوب رب العالمین سید الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین جناب رحمت للعالمین عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان دل نشیں ہے۔ اللہ عز و جل ماہ رمضان میں روزانہ افطار کے وقت 10 لاکھ ایسے گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے جن پر گناہوں کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکا تھا۔ نیز شب جمعہ اور روز جمعہ یعنی جمعرات کو غروب آفتاب سے لے کر جمعہ کے غروب آفتاب تک کی ہر گھڑی میں ایسے 10 لاکھ گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے جو عذاب کے حقدار قرار دیے جا چکے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اسیاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، پر تو نے دل آزردہ ہمارا نہ کیا۔ ہم نے تو جہنم کی بہت کی تجویز، لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا۔ سبحان اللہ۔ میٹھی میٹھی اسلامی بہنوں، بیان کردہ حدیث مبارکہ میں رب العنام عز و جل کے کس قدر عظیم الشان انعام و اکرام کا ذکر ہے۔ سبحان اللہ عز و جل۔ رمضان المبارک میں روزانہ 10 لاکھ ایسے گناہ گاروں کی بخشش ہو جایا کرتی ہے جو اپنے گناہوں کے سبب جہنم کے حقدار قرار پا چکے ہوتے ہیں۔ نیز شب جمعہ اور روز جمعہ کی تو ہر گھڑی میں 10 لاکھ گناہ گار عذاب نار سے آزاد قرار دیے جاتے ہیں۔ اور پھر رمضان المبارک کی آخری شب کی تو کیا ہی بہار ہے کہ سارے ماہ رمضان میں جتنے بخشے گئے تھے ان کے شمار کے برابر گناہ گار اس ایک رات میں عذاب نار سے نجات پاتے ہیں۔ خرچ میں کشادگی کرو۔ حضرت سیدنا زمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبیوں کے سلطان رحمت عالمیان سردار دو جہاں محبوب رحمان عز و جل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے، ماہ رمضان میں گھر والوں کے خرچ میں کشادگی کرو، کیونکہ ماہ رمضان میں خرچ کرنا اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کے برابر ہے۔ سبحان اللہ۔ میٹھی میٹھی اسلامی بہنوں، ماہ رمضان کے فضائل سے کتب احادیث مالا مال ہیں۔ رمضان المبارک میں اس قدر برکتیں اور رحمتیں ہیں کہ ہمارے پیارے آقا مکی مدنی سلطان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا، اگر بندوں کو معلوم ہوتا کہ رمضان کیا ہے تو میری امت تمنا کرتی کہ کاش پورا سال رمضان ہی ہو۔ سبحان اللہ عز و جل۔